السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دنوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر گئے، اور اس دورے کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کونسل قائم کرنے اور 5 اہم معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ ایک بڑی اہمیت رہی ہے اس دورے کی، اور بالخصوص جو پچھلے کچھ ماہ تھے ان کو لے کے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان سے متعلق خاصے سوال بھی اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اب کی بار وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ، ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ملا وزیر اعظم پاکستان کو اس دورے کے۔ پاکستان بالخصوص اور جو خطہ ہے اس پہ، اور پھر جو دنیا ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے، اور ایسے وقت میں جب امریکہ انخلا کر رہا ہے اپنا افغانستان سے، اور پھر اس کے بعد کیا حالات کیا ہوں گے، اس سے متعلق بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ، شہباز شریف صاحب جو باہر جانا چاہتے تھے، جن کو جانے کی اجازت ملی عدالت سے لیکن پھر وہ جا نہ سکے، اور وہاں پہ حکومت جو آڑے آ گئی ہے، حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور حکومت بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ضامن جو ہیں نواز شریف صاحب کے وہ بھی باہر چلے گئے، تو ہم کس کو پکڑیں گے؟ نظامی صاحب، اگر ضامن ہی باہر چلے جائیں اور پھر وہ وہاں سے واپس نہ آئیں تو یہ سسٹم کیا کر پائے گا، حکومت کیا کر پائے گی؟ کس حد تک ویلڈ ہے حکومت کا یہ سٹانس؟ جی ہاں، یہ تو عدالت کے فل بینچ نے، سیر رکنی بینچ جو فل بینچ ہوتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے تو بالکل ابزالو کر دیا ہے شہباز شریف کو تمام الزامات سے، اور انہوں نے کہا یہ تو مسٹر کلین ہے، انہوں نے نہ جائیداد غیبی ہے، نہ ہی ان کی ملکیت ہے کچھ، اور بقول ان کے نائب نے بھی مانا ہے سب کچھ۔ لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے سما وہ اس میں جہاد میں سب سے آگے ہیں شہباز شریف کے فیصلے کے خلاف، کہ اس کو چیلنج کریں گے۔ دوسری طرف سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ یہ ضمانت کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر بھی اور ادروائز بھی یہ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس میں وہ موو کرے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگس اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ اب یہ قانونی معاملہ یہ چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ عارف، 2-3 ایشوز ہیں اس میں۔ ایک کہ کیا توہین عدالت بنتی ہے کہ نہیں بنتی، دوسرا یہ ہے کہ کیا جواز تھا اس آرڈر کا، اور کیا وہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بھائی پہلے ضمانت دے کے گئے ہیں اور اس بھائی کی دے کے گئے ہیں کی ضمانت دی ہے کوئی 40 روپے کے سٹیمپ پہ یا کس پہ، اور وہ واپس نہیں آئے۔ اب اس میں پہلی بات تو جہاں تک توہین عدالت کی تعلق ہے کہ اس آرڈر پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ مصدقہ کاپی آرڈر کی جس میں اجازت نامہ تھا شہباز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کا، تو وہ مصدقہ کاپی کے باوجود وہ پیش کی گئی مصدقہ کاپی، یہ ان کو کیوں نہیں اجازت دی، کیوں نہیں باہر جانے دیا؟ تو اس میں ہونا تو ایسے چاہیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو اور اس کے پاس مصدقہ کاپی ہو ہائی کورٹ کی جو اس کو اجازت دیتی ہو، اس کو جانا دینا چاہیے۔ بٹ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں نا، اور وہ میاں صاحبان کی حکومت میں بھی یہ کوئی فرق نہیں تھے، اور بیسیوں کیا سینکڑوں ہزاروں قیدیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، بی بی شہید کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ آرڈر مل گیا ہائی کورٹ سے، پر آرڈر تھرو پراپر چینلز جیل تک نہیں پہنچا۔ اب آپ لے جائیں وہاں
مصدقہ نقل آرڈر کی تو جیل والا آپ کو رہا نہیں کر دے گا اس پہ. اس کو تو وہ آرڈر آنا ہے جب تک وہ ہوم سیکرٹری اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہو کے اس تک نہ آیا اس نے اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا اور نہیں کرتے. اور ایک یہ صرف شہباز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں, یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. جیل میں تو شہباز شریف صاحب جیسے شرفا تو نہیں, وہاں تو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں. وہ تو میرا مطلب ہے کہ جال سازی بھی کر سکتے ہیں. وہ جھوٹا آرڈر لے کے بنا کے اور مورے لگا کے ہائی کورٹ کی اور وہ لے جائیں اور کہیں بندے کو جانے دو, بیل ہو گئی ہے اس کی. تو وہ یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز نہیں ہے. اسی طرح ملک سے باہر کوئی جانا چاہتا ہو اور اس نے آرڈر کا کہ آرڈر میں نے لیا ہوا ہے ہائی کورٹ کا اور اس میں بلیک لسٹ سے میرا نام اس دورانیے کے لیے خارج ہو گیا ہے, تو وہ تھرو انٹیریئر منسٹری, ہوم منسٹری بھی صوبائی اور انٹیریئر منسٹری, کیونکہ یہ بلیک لسٹ کا مسئلہ ہے, وہ اس کا بھی جب تک ان کی طرف سے نہیں آئے گا جی وہ موقع پہ موجود ہے سپاہی یا حوالدار یا سب انسپیکٹر, وہ کس طرح جانے دے گا. وہ کل اس کو پتہ لگے کہ حکومت نے اجازت نہیں دی ہوئی, یا وہ ایس او پیز کے ذریعے نہیں آیا, یا وہ ویریفائی نہیں اور پراپر چینل سے نہیں آیا اور ہم نے ریلیز کر دیا اس کو جس کو ریلیز نہیں ہونا چاہیے تھا, یا وہ فیصلہ ہی جعلی تھا جو بنایا گیا تھا. جی ان پہ یہ تو کولیبری فونٹ اور قطری خط اور ایسے الزامات ہیں. ٹھیک چوئی صاحب, نظامی صاحب جی نظامی صاحب چوئی صاحب کی بات سے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف نے تھوڑی جلدی کر دی جانے میں. ہاں نہیں وہ تو خیر, اور وہ جلدی میں تو بہت تھے, سوٹ پہن کے وہ پہنچ گئے ایئرپورٹ اور انہوں نے یہ پروسیجر فالو ہی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ جیسے اب بھی وہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو یقیناً یہ تو کوتاہی ہوئی ہے. لیکن میں چودھری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ پوزیشن کیا ہے اگر لیگلی دیکھا جائے شہباز شریف صاحب کی, عید کی چھٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی قانونی چارہ کریں گے؟ میرا خیال ہے یہی کرنا پڑے گا کیونکہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے اور بند ہے, سب کچھ بند ہے. کوئی باہر تو جانے دیں گے اگر جج یہی فیصلہ رہا, اس میں تو کوئی اس میں ان کو دشواری جانے کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ کب جانا ہے وہ اس کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے. آپ نے 20 مرتبہ عارف صاحب اس طرح کی بات سنی ہے, آپ کے دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ ہمیں پولیس پکڑتی ہے جمعے کی رات, جمعے فرائیڈے کی رات کو, تاکہ سیٹرڈے بھی بند ہو سنڈے بھی بند ہو عدالت, اور یہ منڈے تک جب ان کے خلاف یہ عدالت پہنچیں گے تو ہم کو کاروائی اس کے بھی کوئی ریکوری ڈال بیٹھے ہوں گے, ہم کو یہ کر کے وہ کر کے. پر وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ہی اس لیے کہ کوئی قیدی فرار نہ ہو جائے. یہ طریقہ واردات ہے. اور یہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہوتا تو وہ رہا نہ کرتا. یہ تو کوئی انسپیکٹر ہوگا, وہ انسپیکٹر کہتا ہوگا میری نوکری کل چلی جائے گی کہ تو نے شہباز شریف کو جانے دیا بغیر ہماری اطلاع کے اور ڈیو پروسیس کے. تو ان کو یہ فیصلہ لے کے نہیں جانا چاہیے. فیصلے پہ توہین عدالت نہیں کی کسی نے, یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا مصدقہ فیصلہ آپ تھرو پراپر چینل آئے بغیر اس کو استعمال کریں اور یہ میں لے جاؤں ایک مصدقہ فیصلہ سمجھیے اور جا کے میں کسی کا گھر گروانے شروع کروا دوں کہ یہ میرے پاس آرڈر ہے کہ گھر کو فوراً گرایا جائے, اور وہ گھر آدھا گر جائے تو بعد میں پتہ لگے کہ وہ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سٹے کر دیا تھا. جی ٹھیک ہے.
ایک بریک لیتے ہیں اعتزاز صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں بنتا، لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور شہباز شریف جو ہے ان کو باہر نہیں جانا چاہیے. یہ انٹینشنز، اگر نون لیگ یہ پلی لیتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی، تو یہ انٹینشنز کیا ان کو کہیں فیور کرتی ہے؟ بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. چوہدری صاحب، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے جو حکومت نے اپنی انٹینشنز کا اظہار کیا ہے، یہ بھی کیا کسی طرح سے اثر انداز کرتا ہے؟ نہیں، حکومت یہ اثر انداز نہیں کرتا. حکومت کا تو ظاہر خواہش ہے کہ یہ نہ جائیں باہر، اور ان کے پاس ایک جواز ہے کہ ان کے اس قسم کے مقدمات ہیں، اور ان کی وہ کہتے ہیں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اب وہ حکومت تو یہ چاہے گی، پھر ان کا حکومت کا یہ موقف ہوگا کہ آپ کے بھائی باہر گئے ہیں، آپ کے بیٹے باہر ہیں، مفرور ہیں، آپ کے داماد باہر، ان کے شاید داماد نہیں ہیں یا وہ نواز شریف کے ہیں. بہرحال آدھی سے زیادہ فیملی تو باہر ہے اور پیچھے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں. تو یہ ان کے خلاف بات جائے گی، اور حکومت کو یہ اتنا اختیار تو ہوگا کہ وہ یہ بیان کرے، اس بیانیے کو، اس چیز کو سامنے لائے. اور یہ درست ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ جو دیا ہے اس میں بھی کچھ مناسب باتیں ہیں کہ جی یہ پہلے 2 دفعہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، یہ ان کے لیے ایک ان کے حق میں بات جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو واقعتاً تکلیف ہے، یہ بھی درست ہے، اگر تو بالکل ان کے حق میں جاتی ہے بات. پر اس کے ساتھ برعکس آپ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ کا اگر الزام ہے تو اتنا بڑا ہے. جج صاحب کے فیصلے کے سے متضاد ہے فیصلہ اگر دیکھا جائے تو جسٹس گرال صاحب کا. 3 ججوں نے اس کے ساتھ ایگری نہیں کیا، پر وہ فیکٹس تو سٹیٹڈ فیکٹس ہیں کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز والا معاملہ ہے، ٹی ٹی کا. ٹی ٹی پہ شہباز صاحب کا نام نہیں آنا، کوئی نہیں آئے گا، ٹی ٹی پہ نہیں آئے گا. جو میری اطلاع ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ پیسہ پاکستانی روپیہ ان ہیوج کوانٹیٹیز، 70 کروڑ کبھی کسی کنسائنمنٹ میں، 80 کروڑ اگلے ہفتے میں، 90 کروڑ، 95 کروڑ، یہ پاکستانی روپوں میں ان کیش جمع ہوا ہے پاکستانی لوکل بینک میں. مشینوں پہ گنتی ہو کے جب وہ کیش گنتی ہو گیا تو جمع ہو گیا وہ یہاں. وہ ایک کلک کے ساتھ، اب پیسہ تو موو کرتا ہے بینکوں میں کلک کے پہ، ایک کلک سے وہ ایک لندن کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے روپوں کے حوالے سے. اب وہاں وہ کنورٹ کیا گیا ہے 2 منٹ میں، اس کو آن اے کمپیوٹر کنورٹ کیا ہے. نظامی صاحب 98 کروڑ 50 لاکھ کے کتنے روپے بنتے ہیں، وہ فرض کرو 50 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں. اگلے کلک سے وہ اس یہاں پاکستان میں بینک اکاؤنٹ میں آ گیا. نظامی صاحب یہ میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ فواد چودھری صاحب اور بھی وزیر اور خود پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ انصاف جو ہے یہ سسٹم ہی غلط ہے، اور اس میں شہباز شریف کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی ہے یہ ہمارے نظام کی خامی ہے. کس پاکستانی شہری کو یہ ریلیف ملی ہے؟ تو یہ تو اس بارے میں تو ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بڑی اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ سارا 1985 کا معاملہ ہے. 1985 میں ایک الیکشن ہوا تھا، جو الیکشن غیر جماعتی اسمبلی تھی. اس میں آل دی گڈ بوائز کیم ان دیٹ اسمبلی. گڈ بوائز کون تھے؟ وہ جو ضیاء الحق کے بیعت کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. ضیاء الحق نے کہا یہ دائرہ، یہ آپ کی جماعت ہے بچوں، اور آپ آج سے مسلم لیگر ہو، اور میں تمہارا مسلم لیگ کا
صدر ہوں یا جنیجو صاحب تمہارا وزیر اعظم ہے، اور بس آج سے یہ ایک نیا سفر پاکستان میں شروع ہو رہا۔ کوئی سیاسی ان کا تجربہ نہیں تھا، کوئی سیاسی ان کی اقدار نہیں تھی، کوئی سیاسی ان کی وہ نہیں تھی، عادات نہیں تھی، کوئی ان میں کچھ نہیں تھا، اور یہ گھومتے گھامتے کوئی وزیر بن گیا، کوئی یہ وزیر بن گیا، کوئی وہ وزیر بن گیا، کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری بن گیا، اور 85 کی اسمبلی میں گڈ بوائز اینڈ بیڈ بوائز ہم لوگ جو اس وقت تک ضیاء الحق کی جیلیں کاٹ رہے تھے اور لڑ رہے تھے جمہوریت کے لیے، اور لڑ رہے تھے عدلیہ کے لیے، 1980 کی موومنٹ عدلیہ کی نہ بھولیں، وکلا کی، عدلیہ کی نہیں، وکلا کی۔ ضیاء الحق نے آرٹیکل 212A کے تحت ججز کی، ہائی کورٹس کی اختیار ہیبس کارپس سب سے بیجا کا ختم کر دیا تھا۔ ہم جب سڑکوں پہ نکلے تھے، جج تو نہیں نکلے تھے، ہم جا کے جیلوں میں گئے تھے۔ میں گرفتار ہوا تھا 19 جون 1980 کو۔ آپ کو معلوم ہے یہ بھی عارف صاحب، ہمارے چودھری خالد محمود صاحب بھی ساتھ تھے، منٹو صاحب ہمارے لیڈر تھے، سید افضل حیدر صاحب تھے۔ ہم نے وہ موومنٹ پوری چلائی، اس کو پش بیک کیا، اس موومنٹ کے ذریعے MRD بنی، لوگوں نے کوڑے کھائے، گولیاں کھائیں۔ چودھری صاحب، اور وقت ختم ہو رہا ہے، ایک اہم سوال آپ سے کر رہا ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کی کیس جو ہے حکومت نے ریوائیو کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ PMLN کا موقف یہ ہے کہ یہ کیس تو ختم ہو چکا ہوا ہے سپریم کورٹ کے لیول پہ۔ یہ کہاں تک دو باتیں ہیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو میں آپ کو عرض کر دوں، سپریم کورٹ کچھ کہے، سپریم کورٹ کچھ کہے، فوجداری مقدمہ ختم نہیں ہوتا، ماسوائے یہ ٹرائل ہو اور وہ اکوٹ ہو یا کنوکٹ ہو، یا یہ اسلامی جو بیچ میں آ گئے اصول اب کہ ان کا سمجھوتا ہو جائے اور راضی نامہ ہو جائے، خون بہا ہو جائے۔ فوجداری مقدمہ ایک بندہ ریپ کرتا ہے، وہ ریپ وہ 30 سال پکڑا ہی نہیں جاتا، جب پکڑا جائے گا اس کا ٹرائل ہوگا۔ مرڈر کرتا ہے، وہ 20 سال نہیں پکڑا جاتا، بھاگتا رہتا ہے، پکڑا گیا تو ٹرائل ہوگا۔ یہ اس کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور انہوں نے جو حدیبیہ میں قاضی فیملی کے ID کارڈز پہ وہ حدیبیہ پیپر مل کے نام پہ پیسے جمع کیے تھے، ڈالے تھے، اور وہ سارے وداؤٹ منی لانڈرنگ، منی ٹریل تھے، اور اس کے بعد ان پہ جو ان سے جو اثاثے بنائے، یہ چودھری شوگر مل اس سے بنی، یہ سب ایک کرائم تھا۔ اگر کرائم تھا تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اس کو ختم کر دیا کہ اس پہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے۔ تاخیر کا اصول دیوانی مقدمات پہ ہوتا ہے، سول لاء میں ہے، کرمنل لاء میں نہیں ہے۔ فوجداری مقدمے میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ پکڑے جائیں گے، 6 سال بعد آپ ٹرائل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ حکومت اس میں بے چینی اس کو وجہ ہے، پر میرے خیال میں کوئی اور نیا ایویڈنس بھی ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جو فیصلہ ہے جس میں بریت ہوئی ہے شریف خاندان کی، وہ 2 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس میں کہا ہے کہ یہ کھل ہی نہیں جا سکتا، اس پہ بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک فیصلہ ایسا ہے کہ بحث بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب کوئی نیا ایویڈنس لے آئیں گے، میرے خیال میں تو بغیر نئے ایویڈنس میرے خیال میں تو بغیر نئے ایویڈنس، کیونکہ وہ پرنسپل ہی غلط ہے کہ زائد المیعاد ہو گیا ہے۔ لیکن اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی نیا ایویڈنس، وہ کوئی یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، ان سے جانیں گے جو آج حکومت نے اعلان کیا ہے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی دوبارہ تفتیش کا، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے باہر جانے سے متعلق۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے. بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب حکومت تو شہباز شریف صاحب والے معاملے پہ وہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا حکومت کیا بلکہ قانون دان بھی یہ کہہ رہے ہیں, اعتزاز حسن صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ تھوڑی اجلت کر دی شہباز شریف صاحب نے, سسٹم سے تو سارا کچھ کلیئر ہونے دیتے. جی ہاں, لیکن حکومتی وزراء تو قائم ہیں کہ سیاسی طور پر تو یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف کے جانے کے بعد اس طرح وہ بقول ان کے غنچہ دے کے چلے گئے اس حکومت کو, تو یہ خاصی تصحیح کا محض چیز تھی. تو اب شہباز شریف کو جانا تو مور اوور ہوگا, سیاسی طور پر بڑا ڈیمیجنگ ہوگا, جس کے لیے یہ پریسٹیج کا مسئلہ بنا لیا گیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے اب انتقامی کارروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. ابوظہبی پیپر مل کا جو ایک کلوز کیس ہے وہ لے آئے, وہ نکال کے, حالانکہ سپریم کورٹ نے اس میں بری کر دیے ہوئے. تو ہمارے ساتھ محترمہ مریم اورنگزیب ہے جو اسپوکس پرسن بھی ہیں, سب کچھ ہیں میڈیا کے حوالے سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا رائے ہے ان کی اس بارے میں. حدیبیہ پیپرز پہ مریم صاحبہ یہ کیوں نوبت آ رہی ہے؟ میرا موقف حدیبیہ پیپرز پہ یہی ہے کہ یہ نوبت اس لیے آئی کہ صاف پانی, گندا نالا, آشیانہ, لاہور میٹرو, ٹکٹ کے پیسے, 52-56 کمپنیاں, آمدن سے زیادہ اثاثے, یہ تمام کیسز 2.5 سال سے ہم کاغذ بھی لہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. NRO کے الزامات بھی دیکھ رہے ہیں. 2 دفعہ شہباز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, نیب کی کسٹڈی میں رہے, پھر جیل میں رہے. لیکن 3 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا ہے, آج آپ دیکھیں کہ اتنے امپورٹنٹ دورے سے آئے, بجائے اس کے کہ عوام کو اس دورے کے بارے میں بتاتے, تفصیل بتاتے, پارلیمان کا اجلاس بلاتے, بریفنگ کیا لے رہے ہیں شہباز شریف سے. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ آئی ہے جس میں 17% مہنگائی ہو گئی ہے. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی اپنی تاریخی قیمتیں جو ہیں اس کی سطح پر پہنچ گئی ہیں. آج انڈے, ڈبل روٹی, گوشت, پھل, فروٹ, کسی کی قیمت ایسی نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ بھی لگا سکیں. پچھلے 2.5 سال میں 5 کروڑ عوام غریب ہو گئی ہے, 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. روز ہم یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ IMF کیا کہہ رہا ہے, قرضوں کی صورتحال کیا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بریفنگ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ترجیح جو ہے ان کی وہ عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے. جو لوگ RTS کو بٹھا کر مسلط ہونے آتے ہیں عارف صاحب, وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بریفنگ کس پہ لے رہے ہیں, جو 3 دفعہ انویسٹیگیٹ ہو کے مشرف کے دور سے لے کر پینما سے لے کر آج تک 3 دفعہ انویسٹیگیٹ ہو کے لاہور ہائی کورٹ کی کوشمن کی ریکارڈ پر ہے. اور پھر جب نیب سپریم کورٹ پینما کیس کے دوران لے کر گئی تو ان کے جھوٹ کے پلندے اور ثبوت دے کر صندوق سے لے کر گئے. سپریم کورٹ نے بھی اس کو کوشمنٹ کا جو آرڈر تھا اس کو اپ ہولڈ رکھا. اس کا نوبت یہ ہے کہ اس کا یہ تسلیم کرتی ہے حکومت, جو ٹویٹ آج فواد چودھری نے کی کہ کچھ نہیں ملا شہباز شریف کے خلاف. جب کچھ نہیں ملا اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ایک ٹرائل موجود ہے جو ہو رہا ہے نیب کورٹ میں, اس میں بھی کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ ایک نئی جو کیس ہے اس کے اوپر ایک بیانیہ شروع کر دیے. لیکن یہ عوام نہیں سننا چاہتی. عوام سننا چاہتی ہے کہ چینی کتنی سستی ہوگی, عوام سننا چاہتی ہے ان کو روزگار کیسے ملے گا, عوام سننا چاہتی ہے کہ آٹا, چینی, گیس. نہیں تو اپوزیشن کیا رول ادا کر رہی ہے, بالخصوص نون لیگ کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ آپ کے پاس تو پنجاب میں ایک موقع بھی تھا, پنجاب کے حالات بہتر کرنے تھے. یہ واحد حکومت ہے جس میں اپوزیشن سے, حکومت سے زیادہ اپوزیشن سے امیدیں وابستہ ہیں. ہم اس کو ہر لیول پر ایکسپوز کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بولنے ہی نہیں دیتے, پھر بھی لڑائی کر کے مائک لینا پڑتا ہے ان کے خلاف, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا PTM کے جتنے جلسے تھے, جتنی چیزیں تھیں, وہ صرف ان کی مہنگائی. ہر روز شہباز شریف صاحب جب سے جیل سے باہر آئے ہیں ہر روز ان کی مہنگائی کی صورتحال, رمضان کی جو اندر لوگوں نے تاریخی مہنگائی دیکھی اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر یہ امید رکھی جائے کہ بجلی کے بل جلائے جائیں گے, ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی تقاریر ہوں گی, پولیس والوں کے سر پھاڑ دینے کی تقاریر ہوں گی, منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی باتیں ہوں گی, تو یہ ہمارا طریقہ نہیں. لیکن یہ خود تو پھر آپ انڈائریکٹلی آپ منتخب کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کو؟ نہیں جی, میں یہ نہیں کہہ رہی. منتخب میں نے ایک لائن بولی ہے عمران خان صاحب کی تعریف جو نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کی تھی
یہ RTS جی ہاں۔ کو بتا کر مسلط کرتا ہاں حکومت ہے۔ لیکن یہ ان کو یہ پتا ہے کہ جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور روزگار کی حالت ہے، اب جی جی الیکٹرانک نظامی صاحب، ووٹنگ مشینیں نظامی ان کو صاحب، ووٹ دیں گی، پاکستان کی عوام نہیں دے گی۔ یہ مجھے تو لگتا ہے یہ کہ حکومت ایک بڑے اگریسو موڈ میں آ گئی ہے. ان کا خیال ہے کہ انف از انف، اب ہمیں ڈیل کر رہے ہیں اپوزیشن ود ان آئرن ہینڈ. اور وہ پرانے جو طریقے جو آزمائے جا چکے ہیں وہ دوبارہ آزمائے جا رہے ہیں. اور اس میں لگتا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا ایک تمار جو ہے وہ آہستہ آہستہ لیکن بڑی واضح طور پر کھل رہا ہے اپوزیشن کے خلاف. اب اس میں عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اچھے کلمات نہیں کہے جا رہے حکومتی ایوانوں سے. تو اس صورتحال میں تو آپ کو خاصی جدوجہد کرنی پڑے گی. عارف صاحب سخت ریس تو ہم گزار چکے ہیں. جب نواز شریف بیٹی کے ساتھ جیل میں گرفتار ہوتا ہے، جب سزائے موت کی چکی میں رہتا ہے، جب مریم نواز جس کمرے میں رہتی ہے وہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ غسل خانہ کون سا ہے اور کمرہ کون سا ہے اور سجدہ باتھ روم کے آگے کرنا ہے، جب شہباز شریف صاحب کو نماز کے لیے کرسی نہیں دی جاتی، پھر ایک دفعہ مریم نواز کو ان کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے، رانا ثناء اللہ کے سامنے 20 کلو ہیروئن ڈال کر ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا جاتا ہے. حنیف عباسی صاحب کا دیکھ لیں، سعد رفیق کا دیکھ لیں، شاہد سلطان عباسی، مطلب یہ اب اس کے بعد تو پھانسیاں ہی ہیں نا جناب. اور ہم ہر طرح سے اس احتساب جو جھوٹے الزامات پر مبنی ہے، مجھے یہ بتائیں عارف صاحب، پاکستان کی تاریخ میں کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیٹی کے ساتھ 150 جھوٹے الزامات کے باوجود نیب کے اندر ہر روز پیشی دیتا تھا؟ مجھے ایک نام بتائیں، مجھے بتائیں کہ کس سیاسی خاندان نے اپنے 40 سال کا حساب دیا. مجھے یہ بتائیں کون سی پارٹی کی قیادت سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر سرخرو ہوئی ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. سیاست میں صرف وہ طریقہ کامیاب ہوتا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے، کیونکہ آپ نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. یہ آپ ٹائم ضرور گزار سکتے ہیں ان طرح کے ایگریشن سے. اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں باہر اب؟ جی، شہباز شریف صاحب نے ہائی کورٹ میں بلیک لسٹ سے نکالنے کی ایک درخواست دی تھی، جن کو 1 ٹائم ٹریول پرمیشن ملی ہے. وہ کینسر میں مبتلا ہیں، ان کو سال میں 2 دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. انہوں نے درخواست پہ اپروول لے کر انہوں نے لی تھی، جس کی حکم عدولی کی ہے ان لوگوں نے، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ تو بیانیاں دکھانے. ہاں، اگر آج چینی 52 روپے کی ہوتی تو ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر آج آٹا 35 روپے کا ہوتا ہے ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آج ملک کی ترقی کی شرح 6% ہوتی ان کو کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر آج ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی، سی پیک جیسے پروجیکٹ آ رہے ہوتے، بجلی کے منصوبے لگ رہے ہوتے، موٹر ویز بن رہی ہوتی، سڑکیں بن رہی ہوتی، جی. تو ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ وہ وزیر اعظم جو ایسے کام کرتے ہیں وہ دھرنوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنے خلاف سازشوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. لیکن وہ وزیر اعظم جو منتخب ہو کر نہیں RTS بٹھا کر آتا ہے، ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اوپر سے وہ اگر نالائق ہو، نااہل ہو اور چور ہو تو پھر اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. موت کی چکی میں رہ کے بھی ان کی قیادت سرخرو ہو گئی. نظامی صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، یہ موت کی چکی میں بھٹو صاحب تو پھانسی چڑھ گئے تھے، یہ سرخرو کیسے ہوتے رہے؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور دورہ سعودی عرب پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ سعودی عرب پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار شاہد امین صاحب نے. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کے وقت آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، شاہد صاحب اپنی سروسز کے دوران ایران کو بھی بخوبی جانا، سعودی عرب کو بھی جانا، اور obviously خطے کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن میرا پہلا سوال نظامی صاحب آپ سے ہے. اس سے پہلے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاملات رہے، ایک جو تعلق ہے، دیرینہ تعلق ہے، مذہبی مناسبت سے بھی ہے، پھر دوستی کا بھی ہے، یہ دورہ اس سارے تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ نظامی صاحب. وہ ٹھیک آپ نے کہا نا کہ سعودی عربیہ سے ہمارے کئی فیسٹس ہیں تعلقات کے. ایک تو مذہبی تو ہے ہی، پھر اس کے بعد اسٹریٹجک بھی ہے، اکانومی بھی ہمارے ڈپینڈنٹ ہے ان پہ. وہ ابھی ہمیں معلوم ہو جب انہوں نے ہمارا ہاتھ کھینچ لیا کچھ پیسوں کا تو ہمیں مصیبت پڑی اس بارے میں، اور پھر چین نے مدد کی ہماری. تو یہ معاملات میں سعودی عربیہ کی اہمیت جو ہے اس کو انڈرمائن تو نہیں کیا جا سکتا. اب میرا سوال جو ہے وہ امبیسڈر
شاید سے یہی ہے کہ جناب یہ سعودی عرب کا رویہ جو ہے پاکستان کے اندر خاصا سرد میں رہنا تھا چند دن پہلے، بلکہ وہ ناراض تھے. اچانک یہ کیا تبدیلی آئی کہ انہوں نے ہمیں گلے لگا لیے؟ جی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں، اور آپ نے جیسے بیان کیا کہ بڑے تعلقات کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم آبجیکٹو ہے. اگر یہ تعلقات کمزور ہوئے تو پاکستان کو بڑا اس سے شدید دھچکا لگ سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے. 25 لاکھ کے قریب ادھر پاکستانی برسر روزگار ہیں، ریمیٹنسز ان کی سب سے زیادہ دنیا میں وہ ہیں. سعودی عرب نے جتنی ہماری اقتصادی امداد کی ہے کسی اسلامی ملک نے نہیں کی ہے. جب ہمارا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اور ایڈ رک گئی تھی تو سعودی عربیہ نے 3 سال تک مفت آپ کو تیل دیا. اسٹریٹجک معاملات میں ویزا بھی انڈیا ان دا کانٹیکس آف افغانستان سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری حمایت کی ہے. تو یہ اور ہمارا ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا گارنٹی دی ہوئی ہے ہم نے، جس کے لیے سعودی عرب کو پاکستان کی اہمیت کا بہت اندازہ ہے. پچھلے دنوں معاملہ کیوں ایک تھوڑا سا سرد میری میں گیا، میں سمجھتا ہوں یہ محمد بن سلمان جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں، ورچوئل رولر ہیں، یہ ان کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ تھا جو ناکام ہو گئی ہے، اور اب انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے. مثال کے طور پہ یمن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک ان کا ویتنام، ان کا سعودی عربیہ کا ویتنام بن گیا ہے یمن. قطر کے ساتھ انہوں نے محاذرائی کی، آخر میں کچھ حاصل نہیں ہوا، اپنے پسپائی حاصل کی. پھر یہ کہ ایران کے ساتھ بڑی انہوں نے محاذرائی کی، اب انہوں نے ایران کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے. ہم تو ہمیشہ اسے کہتے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کے اندر اچھے تعلقات ہونے چاہیے. سلسلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کو امریکہ پہ بہت زیادہ انحصار ہو گیا تھا، خاص طور پہ ٹرمپ پر. اب جو بائیڈن صاحب آئے ہیں انہوں نے بالکل ایک مختلف قسم کا رویہ اختیار کیا ہے. ان حالات میں میرے خیال میں محمد بن سلمان کو احساس ہوا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ تو کم از کم تعلقات کو بحال کیا جائے. اس لیے میرا اپنا اندازہ ہے یہ انیشیٹو سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائی جائے، اور یقیناً دونوں ملکوں کے یہ مفاد میں ہے. جی یہ تو اب یہ رابطہ کونسل بھی بن گئی ہے، جو کہ واقعی میرے خیال سے کوئی یہ مثبت پیش رفت ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. جیسا آپ نے فرمایا کہ کلیدی اہمیت ہے، تو یہ پاکستان کے مفادات کی کوئی آبیاری ہوگی. یہ سعودی عرب سے دوستی کی جو پیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں، مثلا کشمیر پہ کوئی سعودی عرب ہمارا ساتھ دے گا. انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ہمارے گڈ آفیسز جو ہے حاضر ہے، بلکہ میری تو رائے اور اطلاع بھی یہی ہے کہ آلریڈی ان کے گڈ آفیسز کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف گئے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں اسی طرح کشمیر کے علاوہ اقتصادی معاملات میں بھی وہ تو شاید اتنا مشکل نہ ہو. پھر تیسرا عمران خان صاحب کو ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے فرانس سے بھی کچھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہمارے. وہ ہے یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے، جس کا انہوں نے تواتر سے اس پہ بھی کیا سعودی عرب اپنے آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کی مدد کرے گا؟ جی اصل میں مجھے ایک اور بھی بات کہنی چاہیے تھی کہ سعودی عرب کی جہاں پاکستان سے کچھ غلط فہمیاں تھیں یا ان کی شکایات تھیں، تو ہماری بھی سعودی عرب سے یہ شکایت تھی کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر جو کچھ پچھلے دنوں کیا ہے غیر آئینی اور غیر انسانی اور ہر قسم کی وہاں پہ مظالم ڈھائے ہیں. اس سلسلے میں سعودی عرب نے انڈیا کی کھل کے کوئی نہ اختلاف کیا یا مذمت کی یا ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا. ہم جب OIC کا سیشن چاہتے تھے تو اس وقت بھی سعودی عرب نے ہماری حمایت نہیں کی. اس وجہ سے ہماری ان کے ساتھ ایک شکایت تھی. تو وہ ایک دونوں طرف سے شکایتوں کا سلسلہ تھا. میں سمجھتا ہوں اب کے سے جو اعلامیہ ایشو ہوا ہے اس میں سعودی عرب نے اس دفعہ پھر کشمیر کا ذکر کیا ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہندوستان پاکستان اپنے تعلقات بہتر کریں، جس میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی حل کریں. اور پچھلے دنوں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ UAE اور سعودی عرب نے سفارتکاری کی ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے، اور اس کا ایک مثبت نتیجہ تو یہ ہے کہ LOC پہ اب اس وقت امن ہے، جہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے خاصی کشیدگی چل رہی تھی. باقی یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ
وہ کسی وجہ سے بگاڑنا چاہے گا. ان کا اس وقت فوکس جس کو کہتے ہیں نا جیو اکنامکس بن گیا ہے, جیو اسٹریٹجی کے بجائے جیو اکنامکس بن گیا ہے, اور انڈیا کو وہ دیکھتے ہیں کہ بڑا لانگ ٹرم پارٹنر ہے, کیونکہ ایز اے بائر آف سعودی آئل پلس انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ابھی پچھلے سال انہوں نے شاید $75 بلین کا انڈیا میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے, لیکن ان سے سارا اشارہ ملتا ہے کہ ان کے انڈیا میں اقتصادی مفادات ہیں. اس لیے وہ کشمیر کے سلسلے میں میں نہیں توقع رکھتا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بگاڑ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے کچھ انڈیا کو مشورہ دیں کہ بھائی آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, آگے کوئی نہیں جانے والے ہو. یہ جو اسلامو فوبیا کی جو مہم ہے خان صاحب کی, اس میں کو سعودی عرب سے کو سپورٹ کی امید کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, اس کے وہاں پہ جو میں نے ان کے فارن منسٹر کا کل انٹرویو دیکھا تھا, آئی تھنک اسی پہ چینل 92 پہ تھا, اس میں انہوں نے یقیناً اس سلسلے میں مثبت بات کی. کیونکہ سوال یہ ہے, دیکھیں نا فرانس میں جو کچھ واقعہ ہوا, سارے مسلمانوں کو اس سے سخت صدمہ ہوا اور غصہ آیا ہے. صرف پاکستان میں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوئے, پارلیمنٹ میں معاملہ گیا. سعودی عرب نے تو کچھ نہیں کیا, ایران نے بھی کچھ نہیں کیا, ترکی نے بھی کچھ نہیں کیا, ملیشیا نے بھی کچھ نہیں کیا. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک پاکستان کے دل میں ہی درد ہے, باقی اسلامی دنیا کے دل میں درد نہیں ہے؟ کیا ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں سعودی عرب کو ہمارے وزیر اعظم نے یقیناً ان کو کوشش کی ہوگی کہ ان کو اپنے آن بورڈ لایا جائے, کہ صرف پاکستان کے اکیلا مذمت کرنے کی یا فرانس پہ کے سلسلے میں بات کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا. اس کے لیے اسلامی ممالک کو مشترکہ کارروائی کرنی ہے. اگر مشترکہ نہیں کارروائی ہوتی تو کم از کم 2-4 جو اہم ملک ہیں, پاکستان, ایران, سعودی عرب, ترکی, ملیشیا وغیرہ, اگر یہ ملک ہی فرانس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں تو وہاں پہ جو اس قسم کی ناگوار باتیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں وزیر اعظم نے یقیناً سعودی عرب کے ساتھ اچھی بات چیت کی ہے. جی اچھا, آپ نے شاہد صاحب ذکر کیا ہے سعودی وزیر خارجہ کا انٹرویو کا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 کروڑ کے قریب مزید جو افرادی قوت ہے وہ سعودی عرب کو جو ان کا ویژن 2030 ہے اس کے لیے چاہیے, اور پاکستان کا ایک بڑا چنک ہوگا. پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا جو پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, جب معاملات تھوڑے خراب ہوئے تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی بھی واپس آ جائیں. اب یہ جو سعودی عرب نے بقول آپ کے کہ ری وزٹ کیا ہے اپنی پاکستان پالیسی کو, اور اپنی شاید غلطی کا ادراک ہوا انہیں, یہ دیر پا کتنا ہوگا, یہ کنسسٹنٹ کتنا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں دیر پا تو ہوگا, کیونکہ یمن میں تو کوئی ان کا آگے جانے کا سلسلہ نہیں ہے, صرف پسپائی کا رستہ ہے. اور پسپائی میں بھی یہ ہے کہ کسی طریقے سے گریسفلی ایگزٹ ہو جائے. جیسے امریکہ افغانستان میں گریسفل ایگزٹ کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی سعودی عرب یمن سے اب نکلنا چاہتا ہے, اس میں زیادہ ملوث نہیں ہوگا. بلکہ اب تو UAE وغیرہ نے بھی اس سلسلے میں کوئی ایک رقم کا رویہ بدل لیا ہے. اور ایران کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس کا کچھ عملی پہلو بھی نظر آتا ہے. میرے خیال میں بغداد میں کوئی سیکرٹ نیگوسیشن ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ امریکہ کی جو رویہ ہے ایران کے بارے میں اس میں نرمی آئی ہے. تو پہلے جو سعودی عرب کو خیال تھا کہ امریکہ تو ہمارے ساتھ ہے, ہم ایران کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, تو جن پہ سہارا کر رہے تھے وہ سہارا دینے والے جو ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایران نے آج اناؤنس کر دیا اوپنلی, جی مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے, سیکرٹ نہیں ہے, اوپنلی ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کر دی ہے. جی ہاں, تو میرے خیال میں امریکہ کی سپورٹ کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نے ایک قسم کا نیا اپنی پالیسی پہ نئے سرے سے غور کیا ہے. نظامی صاحب. جی شاہد صاحب, یہ بتائیے کہ یہ ہمارے آرمی چیف جو ہے ابھی سعودی عربیہ وہ سرپرائزنگلی پہلے چلے گئے, اور عمران خان صاحب اس کے بعد فالو کیا. پھر افغانستان اچانک وہ آج چلے گئے اور بڑی اہم میٹنگ کی, اور دونوں پاکستان کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہے. افغانستان میں جو افغان لیڈ اور افغان کی شمولیت سے جو معاملات آگے چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ پاکستان کوئی واقعی کلیدی رول ادا کر سکتا ہے کہ طالبان جس اگریسو پوسچر پہ ہیں وہ اس میں کوئی کمی آ جائے اور وہ پاکستان کی بات مان لیں, کیونکہ زمینی حقائق تو ان کے حق میں لگتے ہیں کہ ان کا افغان حکومت کی ریٹ کمزور پڑتی جا رہی ہے جو یہ وڈرول ہو رہا ہے, اور طالبان کا پہلے ہی وہاں ایک تسلط موجود ہے. تو اس صورتحال میں تو ایک یہ امریکہ کے لیے
تو مایوس کن بات ہے، اور پاکستان بھی ایک حد تک آگے جا سکتا ہے امریکہ کی خاطر۔ سعودی عرب کی نظر میں تو پاکستان کی سب سے خصوصی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک کمٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوا تو ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے، جس میں فوجی امداد شامل ہے۔ اور ہماری فوجیں سعودی عرب میں 80s میں ہزاروں کی تعداد میں متعین بھی کی گئی تھیں، تو یہ اس لحاظ سے آرمی چیف کا تو سعودی عرب کی نظر میں ایک بہت اہم مقام ہے۔ باقی رہی جو افغانستان کی بات، یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ اس وقت امریکہ کی فوجوں کے نکلنے کے بعد سے ایک قسم کی نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اب طالبان کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ افغان حکومت ابھی تک کہتی ہے کہ ہم ویل ٹرینڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں ایک بات کی ضرور بات کروں گا، میں روس میں سفیر تھا، اور افغان جہاد کے بعد ہم سب کہتے تھے کہ جیسے روسی فوجیں نکلیں گی وہاں کی نجیب اللہ کی حکومت گر جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا، 3 سال تک اس کی حکومت جاری رہی۔ تو یہ سمجھنا کہ امریکہ کی فوج کے نکلتے ہی طالبان جو ہے کابل پہ قبضہ کر لیں گے، یہ بھی غالباً ایک خوش فہمی ہے۔ جی ٹھیک، شاہد امین صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔